اور جب ٹیپو ڈوڈی دروازے کی طرف جا رہا تھا تو ٹیپو نے میر صادق سے کہا میں جانتا ہوں تو غدار ہے، مگر یاد رکھ نسل در نسل زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تھوکیں گے، اور وقت ایسا ہی آیا آج بھی اگر کوئی لوگ میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندی بدبو آ رہی، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ غداروں کا حال ہوتا ہے۔ ٹیپو نے 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ کی اور ساورکر نے 4 مرتبہ انگریزوں سے معافی کا خط لکھا۔ یہ فرق ہے ٹیپو میں اور ساورکر نے۔ ٹیپو ان مسلمانوں کے بھی خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے، جیسا کہ نظام وقت نے کیا تھا۔ ٹیپو نے مراٹھاؤں کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے تھے اس وقت کے مراٹھا۔ ٹیپو کرناٹکا کے نواب کے خلاف تھا کیونکہ وہ انگریزوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ٹیپو نے مسلمانوں کی جماعت کو اپنی سلطنت سے باہر کر دیا تھا۔ ٹیپو عیسائیوں کے بھی خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ یہ ٹیپو سلطان تھا۔ عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر نوجوانوں کو وقت ملا جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے، جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے، اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئی، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ ایک قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جو سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائیں، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان، اب بھائی صاحب خاموش بیٹھیے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی۔ دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی، اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے، ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے، ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔
میرے عزیز دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا۔ ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے۔ اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر، ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ، ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا۔ اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا، اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا۔ اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے، حیدر علی ایک ملازم تھے۔ میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سے نوجوانوں کو، ہم سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے ناانصافی کے خلاف کرنے کے لیے۔ یہ آج ہم جلسہ منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں رول، تو ٹیپو سلطان کی قربانی کو کوئی نہیں بھلا سکتا۔ تو چوتھی جو جنگ انگریزوں سے ہوئی، یہ لفظ 4 کو یاد رکھو آپ، 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کی۔ اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرناٹک میں ٹیپو سلطان اور ساورکر کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ تو ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے، اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے تو میر صادق نے غداری کی۔ میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھیں اس میں بارود نہیں، مٹھی رکھ دی۔ اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے، تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا کھانا چاہ رہے تھے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبد الغفار شہید ہو گئے ہیں۔ تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا، ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا، گھوڑے کو منگایا، بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا، تلوار منگائی اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے۔ اور ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں ڈوڈی دروازے کی طرف، دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے۔ تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا، ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف، تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی، اس نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا۔ انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا۔ ایک نو مسلم ان کا خادم تھا، وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ ٹیپو اس سے پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے، مگر اس نے پانی نہیں دیا۔ ظہر سے لے کر مغرب آ گئی، اب سورج غروب ہونے والا ہے، ٹیپو تھک چکے ہیں۔ ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا، وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے، اس کو مار دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا، جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا، ٹیپو نے بھی سبط رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزمائی ہوگی۔
آپ اندازہ لگائیے کہ ظہر سے لے کر ٹیپو لٹ رہے ہیں، مغرب کا وقت آ گیا، گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر، ایک نہیں 3 گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں تو ٹیپو گرتے ہیں۔ تو ایک گورا انگریز آ کر ٹیپو سلطان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو ٹیپو سلطان کی غیرت جاگتی ہے۔ ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے، تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرا لینا چاہتا تھا، ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں۔ وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو روکتا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا تو ایک انگریز ان کی دائیں کن پٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انگریز یقین نہیں کرتے۔ انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے، مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا، وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے۔ انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سے انگریزوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ ٹیپو کی آنکھیں کھلی تھیں۔ انگریز جنرل نے جب ٹیپو کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم گرم تھا ٹیپو کا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریزوں کے اس ملک سے بھگانے کے لیے کھو چکی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو سلطان وہ سلطان تھا جس کے پاس کشتیاں تھی، ایک نہیں 40 کشتیاں ٹیپو کے پاس تھی۔ اس نے اپنا وفد بھیجایا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے پاس، اور جب وہ وفد گیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ جب تم اس وقت استنبول کو جب وفد جا رہا تھا، اور ٹیپو نے کہا کہ راستے میں کربلا پڑے گا، امام حسین کے آستانے پر جا کر میرا سلام پہنچانا۔ ٹیپو سلطان کی قربانی کی ایک بہت بڑی کتاب، ایک داستان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر آج وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان کی قربانی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ٹیپو نے 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ کی اور ساورکر نے 4 مرتبہ انگریزوں سے معافی کا خط لکھا۔ یہ فرق ہے ٹیپو میں اور ساورکر نے۔ ٹیپو نے جنگ لڑی تلوار کے ساتھ اور 17 سال ٹیپو کو ہمیشہ مقابلہ کرنا پڑا انگریزوں سے، تو کبھی نظام وقت سے تو کبھی مراٹھاؤں سے، اور تاریخ نے بتا دیا کہ جو غداری کرتے ہیں ان کا بھی حال دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی میر صادق کو، ٹیپو کے ایک کڑپا کے وفادار جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ میر صادق کیا تو یہ سمجھتا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری صفوں میں غدار کون تھا؟ اگر آج اللہ ہم کو فتح کر دے گا تو کل صبح میں ٹیپو تم کو پھانسی پر لٹکا دے گا۔ مگر میر صادق ہنستا ہے تو وہ کڑپا کے ٹیپو کے وفادار جنرل ایک تلوار اٹھا کر میر صادق کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور جب ٹیپو ڈوڈی دروازے کی طرف جا رہا تھا تو ٹیپو نے میر صادق سے کہا میں جانتا ہوں تو غدار ہے، مگر یاد رکھ نسل در نسل زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تھوکیں گے، اور وقت ایسا ہی آیا آج بھی اگر کوئی لوگ میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندی بدبو آ رہی، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ غداروں کا حال ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ٹیپو سلطان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف تھا۔ آج اس جلسے سے ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، ٹیپو ان مسلمانوں کے بھی خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے، جیسا کہ نظام وقت نے کیا تھا۔ ٹیپو نے مراٹھاؤں کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے تھے اس وقت کے مراٹھا۔ ٹیپو کرناٹکا کے نواب کے خلاف تھا کیونکہ وہ انگریزوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ٹیپو نے مسلمانوں کی جماعت کو اپنی سلطنت سے باہر کر دیا تھا۔ ٹیپو عیسائیوں کے بھی خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، یہ ٹیپو سلطان تھا۔ مگر آج ان لوگوں کو جواب دینا ضروری ہے
کہ جو ٹیپو سلطان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندو بھائیوں کے خلاف تھا، تو میں ان پاگلوں سے کہنا چاہوں گا کہ کتاب ہے جس کے آتھر کا نام بی این پانڈے ہے. بی این پانڈے کیا کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، اور یہ مورخ ہے، یہ بڑے مشہور مورخ ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں لکھ دیتے من گڑت کہانیاں، ان کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. بی این پانڈے نے ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اورنگزیب اور ٹیپو سلطان پر لکھی. انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کیا لکھا کہ ٹیپو ایک ارکاٹ میں ایک اللہ کے ولی تھے، مستان اولیاء کے نام سے ان کے نام پر ٹیپو رکھا گیا. ٹیپو کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو نے جگت گرو ہندو مٹھ کے سنگری کو خط و کتابت کی، ان کو تحفے اور تحائف دیے، انہوں نے ان کو 12 ہاتھی دیے، سونا دیا، ہیرے جواہرات دیے. سری نارائن سوامی مندر کو میلاکوٹ میں ایک سونے کا کپ سری سکنتیشورا مندر کو ننجاگنڈ میں ٹیپو نے دیا. ٹیپو نے 7 چاندی کے کپ، 1 چاندی کا ادان سری رنگناتھا مندر کے سری رنگا پٹنم کو دیا. ٹیپو نے پیسے دیے کنجاویرم کی مندر کی تعمیر کے لیے. ایک چیریٹ تہوار ہوتا تھا، ٹیپو اس میں بھی اپنی حکومت کی طرف سے پیسے دیتے تھے تاکہ پٹاخے پھوڑے جائے. ٹیپو زمینات دیے گنڈی کوٹ کی مندر کو، یہ بی این پانڈے لکھتے ہیں. ٹیپو نارائن سوامی مندر کو زمینات دیے، چنا کے سوامی مندر کو جو منچور میں ہے ٹیپو نے زمینات دیے. ٹیپو نے پولیوندالا میں وہاں پر اس مندر کو انعام لینڈ دیے. یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ ٹیپو نے جو کرسچین کمیونٹی میں سیرین کرسچن ہوتے ان کے انتظام کیا. آرمینین عیسائیوں کے لیے ٹیپو نے ان کو پوری سہولتیں فراہم کی. ٹیپو نے جو گوا کا آرچ بشپ تھا عیسائی، اس کو کہا کہ آپ کیتھولک پریسٹ کو بھیجائیے تاکہ جو میسور میں عیسائی ہیں ان کو اس سے فائدہ مل سکے. یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ اگر اسد الدین اویسی غلط کہہ رہا ہے تو بی این پانڈے تو غلط نہیں کہہ سکتا نا. یہ بی این پانڈے کہہ رہے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، رحمت اللہ علیہ کے بارے میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ بھی بات مشہور ہے کہ جب مراٹھاؤں سے جنگ ہوتی تھی، اس وقت کے مراٹھاؤں سے 2 مرتبہ ٹیپو سلطان جنگ میں، جب وہاں کی مراٹھا خواتین ان کے قبضے میں آئیں تو ٹیپو سلطان نے ان کو علیحدہ انتظام کیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان خواتین کو واپس مراٹھاؤں کے حوالے کیا. یہ ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے. کون لکھ رہا ہے؟ یہ بی این پانڈے لکھ رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی این پانڈے لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یقیناً ٹیپو سلطان ایک مسلمان تھا، 5 وقتہ نمازی تھا، مگر ٹیپو سلطان کسی دوسرے مذہب کے خلاف نہیں تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو سلطان نے جب امریکہ کو 4 جولائی 1783 میں آزادی ملی تو امریکہ کی آزادی پر ٹیپو نے 108 توپوں کی سلامتی امریکہ کو پیش کی. آپ بتائیے کتنا دور اندیش تھا. نیپولین کے پاس لوگوں کو بھجایا. ٹیپو نے نظام وقت کے پاس کئی خط و کتابت کرے کہ آؤ ملتے ہیں، مل کر لڑتے ہیں، ہمارا دشمن انگریز ہے، غلامی قبول نہیں کرنا چاہیے انگریزوں کی. ٹیپو کے کئی خط و کتاب، بلکہ اس وقت کے نظام وقت کا نام یاد نہیں آ رہا. ٹیپو نے جا کر جب ان کے والد زندہ تھے ملاقات کی، ان کو ہاتھی دیے، جواہرات دیے. تو اس وقت کے نظام نے ٹیپو کو خطاب دیا تھا کہ نصیب الدولہ کا خطاب دیا تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ٹیپو سلطان کے واقعات ہیں. یہ ٹیپو سلطان کے بارے میں بی این پانڈے نے اپنی کتاب میں لکھا. میں آپ سے گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ ٹیپو کی زندگی کا مطالعہ کریں. اور جو لوگ آج مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے ہیں،
تم بتاؤ پھر بی این پانڈے جو لکھ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ریکارڈ ہے؟ ہاں بادشاہ وقت ہے، اگر کوئی بادشاہ کے خلاف لڑے گا تو بادشاہ مذہب نہیں دیکھتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر اگر یہ بات بھی اگر ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو بھارت کی آزادی کے بعد 1950 میں ہم کو پہلا آئین ملا، کانسٹیٹیوشن ملا۔ اس آئین کی جب کتاب بنائی گئی تھی، اس کتاب میں بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں ان تمام لوگوں کی تصاویر ہے جو آج بھاجپا کے لوگ ٹیپو سے نفرت کرتے ہیں۔ بتاؤ کیا تم سردار پٹیل سے زیادہ عقل مند تھے، یا تم ہو کہ سردار پٹیل کی موجودگی میں جو بھارت کی آئین کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد ایک کتاب چھاپی گئی تھی، قانون ساز اسمبلی، کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہتے ہیں، اس کتاب میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے، اس کتاب میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے، جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے، رام لکشمن سیتا کی فوٹو ہے، گوتم بدھ کی ہے، مہاویر کی ہے، گرو گوبند کی ہے، اکبر بادشاہ کی ہے۔ اب بتاؤ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ جب جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی اور بھارت کا آئین بنایا، اس پہلی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ڈالی تو یہ لوگ کو بڑی پیٹ میں درد ہوتا ہے آج بھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ٹیپو سلطان کی قربانی کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ٹیپو سلطان کی قربانی کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جب ٹیپو لڑ رہے تھے انگریزوں نے تینوں طرف سے ان کو محاصرے میں لے لیا تھا، تو ان کا نو مسلم خادم جو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا پکار کر کہا کہ ٹیپو ہتھیار ڈال دو، انگریز تم کو تمہاری شان کے مطابق تم کو عزت دیں گے۔ تو ٹیپو نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے جس میں انگریزوں سے مجھ کو غلامی کرنا پڑے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جتنے بھارت میں رجواڑے ہیں، جتنے بڑے بڑے خاندان جنہوں نے بھارت کے کونے کونے میں حکومت کی تھی، کیا تم نے مقابلہ کیا تھا انگریزوں سے؟ جھانسی کی رانی نے کیا تھا، ٹیپو نے کیا تھا، بتاؤ کتنے راجاؤں نے کیا تھا؟ ٹیپو نے پرواہ نہیں کی اپنے خاندان کی، اس کا خاندان کبھی وہاں سے نکال کر بنگال لے کر چلے گئے، کلکتہ سے ٹولی گنج لے کر چلے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو نے انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستوں، مورخ لکھتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کی لاش کو جنازے کی نماز کے بعد قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مئی کے زمانے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، خوب گرمی تھی، اور جب ٹیپو کا جنازہ جا رہا تھا تو اس میں ہندو بھی رو رہا تھا، کیونکہ جب ٹیپو انگریزوں سے مقابلہ کر رہا تھا تو ہندو مائیں بہنیں اپنی جانوں کو بھی قربان کر رہی تھی ٹیپو کے لیے، کہہ رہے تھے کہ سلطان نہیں مرے گا، ہم ٹیپو سے پہلے مریں گے۔ جب ٹیپو کا جنازہ جا رہا تھا تو مورخ لکھتا ہے کہ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ سناٹا تھا، لوگ رو رہے تھے، کوئی اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا۔ اور جب ٹیپو کو دفنانے کے بعد انگریزوں نے اپنی بندوقوں سے ٹیپو کو سلامی دینے کے لیے ہوا میں فائرنگ کی، تو مورخ نے لکھا کہ قدرت نے ایک عجیب منظر پیش کیا کہ آسمانوں سے بجلی کڑکنا شروع ہو گئی، آسمان ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا، اتنی بجلی کڑک رہی تھی کہ انگریزوں کی بندوقوں کی گولیوں کی آواز ان بجلیوں کے سامنے ختم ہو گئی۔ مورخ نے لکھا کہ گویا آسمان بھی ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا۔ کیا مورخ یہ لکھتا ہے کہ جب کیرلا میں خواتین اپنے چھاتیوں پر کپڑا نہیں پہنتی تھی تو کس نے کہا کہ چھاتیوں کو کپڑا پہننا پڑے گا؟ ٹیپو نے کہا تھا۔ ٹیپو نے کیا کہا تھا کہ اگر مرد ایسا کرتے، بتایا کہ نہیں کرتے، تو کہا کہ خواتین کو بھی اپنے چھاتیوں کو کور کرنا پڑے گا، انسانوں کی بلی دی جاتی تھی۔ ٹیپو نے کہا غلط ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج یہ بیوقوف ظالم لوگ ٹیپو کو بدنام کرتے ہیں۔ 2018 میں برطانیہ میں ایک مشہور و معروف آکشن کی کمپنی، حراج کی کمپنی، اس کا نام کرسٹیز ہے، کرسٹیز، انہوں نے ٹیپو کے کنگوں کی حراج کی۔
اس کی قیمت جب میں پڑھا تو تعجب کر رہا تھا. اس کی قیمت جو انگوٹی بکی انگریز پاؤنڈ کی 1,45,000 پاؤنڈ. 1,45,000 پاؤنڈ کی انگوٹی کے ٹیپو کی حراج ہوئی. اور اس انگوٹی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ رام کا نام لکھا ہوا تھا. تو کرسٹیز جو آکشن کمپنی نے لکھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کی انگوٹی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھا. ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنا چاہتے تھے. مگر ٹیپو غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹیپو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا. ٹیپو عظیم مجاہدین آزادی ہے اس بھارت کا. اسی لیے سمویدھان بنانے والوں نے ٹیپو کی فوٹو بھارت کے سمویدھان کی پہلی کتاب میں جھانسی کی رانی کے ساتھ شائع کی. تو جو لوگ آج ٹیپو اور ساورکر کی بحث کر رہے ہیں، کہاں زمین اور کہاں آسمان، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹیپو سے، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے.